تبلیغ کے سلسلے میں اور لوگوں تک حق پہنچانے کے سلسلے میں جو اجتماع کا انعقاد کیا جاتا ہے، جو حق آپ کو ملا ہے وہ آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جو آپ اس سلسلے میں حصہ لے رہے ہیں، کراچی کے تقریباً لوگ اس چیز سے واقف ہو گئے کہ جماعت مسلمین بھی کوئی جماعت ہے جو فرقوں کی نفی کرتی ہے اور اپنے آپ کو صحیح کہتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم سب پہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اسی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اجتماع کا انعقاد کرتے ہیں، تاکہ ہر آدمی اپنا حصہ ڈالے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سبکدوش ہو جائے، خواہ وہ حصہ مالی ہو، وقتی ہو، جسمانی ہو، مشورہ دینا ہو، جہاں تک جو بھی جس کو بساط ہے اس میں وہ اپنی طاقت کے مطابق اپنے مشوروں سے نوازے، اپنے صدقے سے مال سے نوازے، اور جماعت کے لیے ہر موقع پر کام کے لیے پیش کرے اپنے آپ کو کہ ہم حاضر ہیں، کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سل عن قرية التي كانت حاضر البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبت شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم وكذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ کہ رسول ان سے سوال کریے، ان سے معلوم کیجئے، وہ بستی جو واقع سمندر کے کنارے پہ واقع تھی، جس دن انہوں نے ہفتے والے دن میں نافرمانی کی، اس یادوں میں بھی سبتے ہفتے کے دن میں نافرمانی کی انہوں نے۔ استاتیم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جس دن ہفتے کا دن ہوتا اس دن مچھلیاں ان کے سامنے چڑھ کے آتی، یوم لا یثبتون لا تاتیہم، اور جس دن ہفتے کا دن نہیں ہوتا تو نہیں آتی۔ کذالک نبلو بما کانوا یفسقون، اس طرح ہم نے ان کی آزمائش کی کیونکہ وہ پہلے ہی فسق و فجور میں پڑے ہوئے تھے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتی تھی۔ جو بھی نبی علیہ السلام گزرے ہیں ان کا کہنا نہ سننا ان کی عادت بن چکی تھی، اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بما کانوا یفسقون، پہلے ہی سے وہ فسق و فجور میں پڑے ہوئے تھے۔ اس قالت امۃ منہم لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، ان میں سے ایک جماعت نے کہا تم ان کو کیوں سمجھاتے ہو، کیوں ان کو نصیحت کرتے ہو، کیونکہ اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو شدید عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ ایسے لوگ جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، تم سے ان کو کیا تبلیغ کرتے رہتے، تم چھوڑ دو ان کو۔ انہوں نے کہا معذرتاً الی ربکم لعلہم یتقون، تمہارے رب کی طرف معذرت پیش کرنے کے لیے بروز قیامت جب اللہ ہم سے پوچھے گا تو ہم اپنے عہدے سے عہدہ بڑا ہو جائیں گے، ہم بتائیں گے کہ ہم نے سمجھایا تھا ان کو، اور ہو سکتا ہے یہ ڈر بھی جائیں۔ لعلہم یتقون جو ہماری تبلیغ چل رہی ہے، جو ہم سمجھا رہے ہیں ان کو، دونوں باتیں ہیں اس میں۔ ایک بات تو یہ کہ ہم اللہ کے حضور بچ جائیں گے، دوسری بات یہ ہے کہ ممکن یہ ڈر جائیں اور صحیح راستے پر آ جائیں تو نافرمانی چھوڑ دیں۔ ان آیات کا نتیجہ یہ نکلا
کہ دو جماعتیں ایسی ہیں جو نیک کار ہیں، دو جماعتیں ایسی ہیں جو نیک کار ہیں. ایک اس میں وہ ہے جو برائی سے روکنے کے لیے تیار ہے، برائی سے روک رہی ہے اس کو. دوسری جماعت وہ ہے جو تھک ہار کے بیٹھ گئی اور اس کو آپ روکتے نہیں ہیں، جائیں دو. تیسری جماعت وہ ہے جو نافرمانی کر رہی ہے، ان کو نیک لوگوں میں شمار نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ دو لوگ جو ہیں یہ والے. اب دیکھیے کس کی نجات ہوئی. فلما نسوا ما ذکروا به، جب انہوں نے اس چیز کو فراموش کر دیا جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی. فانجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روک رہے تھے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور جو ظالم لوگ تھے ان میں جو اس پہ برا کام کر رہے تھے ان کو ہم نے پکڑ لیا. تو یہاں یہ معلوم ہوا پرامن کی آیات سے کہ اگر آپ اس کام سے عہدہ بارہ ہو رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، غلط کام دیکھ کے ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ غلط کام ہے ایسا مت کرو، ٹھیک ہے نا، تو پھر ٹھیک ہے، آپ انشاءاللہ اس میں اللہ کے یہاں سرخرو ہوں گے. اگر آپ نے تھک ہار کے تبلیغ چھوڑ دی ہے، جیسے یہاں انہوں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے تبلیغ کرنے کی، چھوڑ دو، یہ ویسے ہی ہلاک ہونے والے ہیں، تو اس کی لپیٹ میں سب آ گئے. جو نافرمانی کر رہے تھے وہ تو آئیں گے لپیٹ میں، لیکن جو تبلیغ کرنی چھوڑ دی اور برے کام سے منع نہیں کر رہے ہیں وہ بھی اس کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں. اب دیکھیے آپ کے سامنے موجود ہے کہ ہمارے ہاں الحمدللہ ہر سال اس کا انعقاد ہوتا ہے اجتماع کا. تو اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم جو اللہ نے حق ہمیں دیا ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچائیں، اور لوگوں تک جب پہنچائیں گے تو انشاءاللہ اس میں مزید بہتری آئے گی، آپ اجر کے مستحق ہوں گے. آپ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں الحمدللہ، وہ ایسا پیسہ ہے، آپ کا ایسا صدقہ ہے دینے میں کہ جو آپ کو جب دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ دے رہا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دے گا. اور جب جائے گا اللہ کے پاس تو اس کو پتہ چلے گا کہ جو پیسہ میں نے صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا ہے آج وہی پیسہ اس کے وہاں کام آئے گا اللہ تعالیٰ کے حضور. صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو آدمی کوئی برا کام دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے وہ اپنے ہاتھ سے اس کو تبدیل کر دے. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو زبان سے سمجھائے بھائی یہ صحیح نہیں ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ اس بات کی طاقت بھی نہیں رکھتا ہے زبان سے سمجھائے تو پھر کیا کریں؟ وَبِقَلْبِهِ، دل میں برا سمجھے. ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ کیا ہے؟ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو معلوم یہ ہوا یہ بھی ہم پہ ذمہ داری عائد ہوتی کیونکہ ہم حق پرست ہیں. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے جس کا انکار کفر ہے. اسی حق کو ہم لے کے کھڑے ہوتے ہیں، سال میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، سوائے اجتماع میں بھی کھڑے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی ہمارے جو لوگ تبلیغ کرتے رہتے ہیں، کتاب کی پیمفلیٹوں کو جو تقسیم کرتے ہیں اس سے بھی جماعت المسلمین کی تبلیغ ہوتی ہے. اور ہم اپنے جو ہمارا جو ایک عہدہ ہے اس سے ہم بری ہو جاتے ہیں. تو لہذا تیاری کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے، اللہ تعالیٰ ہمارے پیسے سے وہ کام لے. آپ اپنے آپ کو پیش کر دیں، اپنی سواریاں پیش کر دیں کہ یہ کنجی ہیں گاڑی کی، جب تک اجتماع ہو رہا ہے اجتماع کے کام کے لیے مختص ہیں. اس طرح سے کیا ہوگا؟ جو اس میں پیٹرول خرچ ہوگا اگر آپ دیتے ہیں تو وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے وہ گھوڑے تھے جو اللہ کے راستے میں گھوڑا باندھا جاتا ہے، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا جیت کرنا تمام اجر کا باعث ہوتا ہے. تمام بروز قیامت ترازو میں رکھا جائے گا اور تولا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ اس کی تولے بھاری ہوں گی. تو آپ بھی اگر پیٹرول نہیں بھی دیتے ہیں، اگر آپ گاڑی میں دے دیتے ہیں تو گاڑی جتنے دن تک وہ اللہ کے کام کے لیے مختص رہے گی آپ کے لیے آپ کا ثواب کے باعث ہے. اب ممکن ہے کہ وہ گاڑی آپ کے بروز قیامت آپ کے ترازو میں رکھ دی جائے کہ بھائی چلو تم گاڑی دی تھی آج تمہیں اس کا اجر ملے گا. اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو پیش کریں، اس میں شرمائیں نہیں اور کنجوسی کا مظاہرہ نہ کریں. دل میں تو بات ایسی آتی ہے، شیطان تو پیچھے لگا ہوا ہے،
ان چیزوں میں تو وہ تمہیں تھکائے گا نہیں، یہی صحیح نہیں ہے، کیا کر رہے ہو، نقصان ہو جائے گا، یہ کار والی گاڑی ہے میری، گھر کی فیملی کی گاڑی ہے، وہ 10 پٹیاں پڑھائے گا آپ کو، کوئی نہ کوئی پٹی تو کسی میں آپ آ ہی جائیں گے اس کا کام کیا ہے، وہ دل میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، وہ اس کا کام کیا، وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ کہتا کوئی بات نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے کام ہی میرے مان لیں گے تو یہ بھی بہت ہے، اگر بڑے کام نہیں مانتے ہیں تو چھوٹے کام ماننے میں ہمیں اس کا فائدہ ہے شیطان کا، کیوں، ایک دن بڑا کام نکل لے گا۔ صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک جہاز ہے 2 منزلہ، اس میں لوگ بیٹھنے کے لیے پراندازی کرتے ہیں، بعض لوگوں کو قرا اوپر کے لیے نکلتا ہے اور بعض لوگوں کو قرا نیچے کے لیے نکلتا ہے۔ اس طرح وہ لوگ ہیں جو اوپر والے سے اوپر چلے گئے اور نیچے والے نیچے رہ گئے، جہاز چل دیا۔ اب جو نیچے والے لوگ تھے وہ پانی لینے کے لیے اوپر جاتے اور پانی لے کے پھر نیچے آتے، ایک تو ان کی بھی دقت تھی جو نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، دوسرا یہ کہ جو اوپر والے تھے ان کو بھی پریشانی ہوتی تھی۔ ایک دن انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم پیندے میں سوراخ کر لیں، پیندے میں سوراخ کر لیتے ہیں، پانی ایسے بھر لیا کریں گے، اوپر جانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو جب وہ کوہڑی لے کر اس میں سوراخ کرنے لگے جہاز کے پیندے میں، دیکھا ان لوگوں پر سے کیا کر رہے ہو، کہنے لگے سوراخ کر رہے ہیں جہاز میں تاکہ ہم پانی ایسے بھر لیا کریں گے، آپ کی بھی دقت ہوتی ہے، ہمیں بھی اوپر جانے میں نیچے آنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جنہوں نے آواز دی ان کو کیا کر رہے ہو، اگر آ کے اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے ہیں، اس کو برے کام سے نہیں روکتے ہیں تو سبھی ڈوب جائیں گے، جہاز بھی ڈوب جائے گا، اوپر نیچے والے بھی گئے اوپر والے بھی گئے۔ اور اگر اوپر والے کہتے ہیں نہیں ابھی کیا، وہ نیچے آئیں گے اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے، یہ کیا کر رہے ہو، ایسا نہیں کرو، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، تم پانی اوپر سے لے کر آؤ، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ بھی بچ گئے اور وہ بھی بچ گیا اور جہاز بھی سلامت رہا آپ کا۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بتایا کہ امر بالمعروف اور نہی المنکر میں یہ ایسی چیز کو دیکھیں، سامنے رکھیں، اگر آپ کسی آدمی کا ہاتھ نہیں پکڑتے ہیں جو غلط کام کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، دھوکے بازی کر رہا ہے، مختلف قسم کے اس میں ایسی باتیں آتی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ جانتے پھر آپ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں، آپ کو اللہ نے حق دیا ہے، آپ حق کو لے کے نہ بیٹھ جائیں گھر کے اندر، نہیں یہ موقع ایسا ہے، تبلیغ کریے، آیت یاد کریے، حدیث یاد کریے، اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے آیت تو پڑھ سکتے ہیں، زبان سے حدیث پڑھ سکتے ہیں آپ، بعض جگہ ایسا بھی ہے کہ آپ کی پہنچ نہیں ہے نہ ہاتھ کی نہ زبان کی، تو آپ دل میں برا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کاش اللہ تعالیٰ اگر میرے پاس یہ اختیار ہوتا تو میں اس کو روک دیتا، دل میں جب اس کی یہ چیز آئے گی تو وہ بھی کم سے کم اگرچہ کمزور ایمان ہے مگر ایمان ہے، پھر بھی وہ ایمان سے پورا نہیں ہوا ابھی تک۔ تو اس طریقے سے دیکھیے ابن ماجہ کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا، کوئی آدمی اپنے آپ کو حقیر کیسے سمجھے گا، مطلب آپ نے آپ کو حقیر سے بیان کیا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتے ہو، ہمت کی ضرورت ہے نا، جو یہاں 3 درجے بتائے ہیں، باب یدہ ہی، باب لسانہ ہی، باب قلب ہی، یہ تینوں درجے آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ جہاں بھی جیسے استعمال کریں، یہ آپ کے اوپر، آپ کے دل پر ہے کہ آپ دلیر ہو جائیں اور ہاتھ سے روک سکتے ہیں، لیکن حکمت کے ساتھ، ایسے بھی ہاتھ مت ہوگی کہ آپ جیل میں پڑے ہوں، بلا وجہ کی آپ خواہاں اپنے حصے میں لے لیں، نہیں دیکھ بھال کے حکمت کے ساتھ، کیونکہ آیت یہ بھی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ، ان کو حکمت سے کہاں کس موقع پہ میں تبلیغ کروں، اس موقع کی تلاش میں رہیے آپ بے موقع بات کہہ دیں وہ برا مانیں کہ کیا بھائی تم آ گئے، شادی کے موقع پہ ہم نے کوئی بات کہہ دی، جنازے کے موقع کو ایسی بات کہہ دی،
یہ موقع نہیں ہے. وہ موقع تلاش کیجیے کہ آپ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں, آپ کی دوستی ہے تو آپ کو سمجھائیے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی برے کام کو دیکھتا ہے تو اس کو روکنے کے سلسلے میں اس پہ کچھ فرض واجب ہوتا ہے, اس پہ کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور وہ اس کو ادا نہیں کرتا ہے, تو اس کو چھوڑ دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت پوچھے گا اس سے اور سوالات کرے گا. سوال نہیں, اللہ یہ بھی پوچھے گا تم نے ایسا کیوں کیا میرے بندے, تیرے پاس ذمہ داری تھی کہ تم سمجھا تھا کہ تجھے پتا تھا یہ کام غلط ہے. تو اب بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ صاف بات ہے کہ میں لوگوں سے ڈرتا تھا. کیا تھا؟ کہ میں لوگوں سے ڈرتا تھا, اس لیے میں نے نہیں کہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ صحیح بات تو یہ تھی, تم مجھ سے ڈرتا, مجھ سے ڈر کے صحیح بات کی تبلیغ کرتا, مجھ سے ڈر کے اس کو روکتا وہاں پر آدمی کو جو غلط کام کر رہا تھا, تم لوگوں سے کیوں ڈرے؟ تو یہ چیز بھی حدیث میں موجود ہے, اور ایسی چیز بھی ہمارے سامنے دکھائی دیتی ہے کہ بعض لوگوں کی دسترت نہیں ہوتی ہے, بعض لوگوں میں ہمت نہیں ہوتی ہے بات کہنے کی. بعض لوگ پوسٹر لگاتے ہوئے ڈرتے ہیں, کوئی دیکھتے نہیں تو ایسے دیکھتے ہیں بھائی کوئی برا کام تھوڑی کر رہے ہیں, آپ تو تبلیغی کام کر رہے ہیں. اس کو آپ بڑھ چڑھ کے اس سوچ کے کوئی دیکھیں مجھے ہمیں کہ ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ کسی گھر پہ جاتے ہیں, سلام کرتے ہیں السلام علیکم, وہ اس کو آواز نہیں جا رہی اندر, کیوں؟ پھر دیکھتے نہیں رہا میں سلام کر رہا ہوں دروازے پہ کھڑے ہو کر. یہ چیزیں ہمارے میں آتی جا رہی ہیں, ہم حق پوشی کرنے شروع ہو گئے ہیں. حق پہ عمل کرتے ہیں تو جیسا اس کا رنگ ہے اس رنگ میں نہیں کرتے, اس کو دبا رہے ہیں بات کو. کیوں بھائی؟ یہ بھی تبلیغ کا طریقہ ہے. السلام علیکم زور سے جا کے دروازے پر, اگر محلے والے بھی اٹھ جائیں یا دیکھ لیں, یہ جاتا آتا پاسر بائی دیکھ لے تو کیا ہے, اس کی تبلیغی ہوگی نا. وہ دیکھے گا یار اچھا ایسا ہے قرآن حدیث میں سلام اس طرح کرنا چاہیے گھر پہ آ کر دروازے پر, جو کہیں بھی نہیں ہے. جماعت مسلم عمل کرتی ہے اس پہ ابھی تک بھی ایسا ہی ہے. آج کل بھی آپ کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ جماعت مسلم کے علاوہ کوئی دروازے پہ جا کے باہر سلام کرتا ہو, وہ 3 دن میں سلام کرنے کے بعد جواب نہ ملے تو واپس لوٹ جاتا ہو. کہیں بھی نہیں ہے سوائے جماعت مسلمین کے. تو یہ ایسی چیزیں حق بات چیز ہیں جو کہ جماعت مسلمین نے زندہ کی ہے. مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماشاء اللہ اللہ قوت باللہ, انہوں نے ان تمام چیزوں کو گہرائی سے دیکھا اور نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کیا, اور سب نے مانا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. ہمیں تو ہمارے علم میں نہیں آئی بات. یہ تو بات یہ کہ آپ بھی جب آہستہ آہستہ اس جماعت میں جتنے پرانے ہوتے جائیں گے, مطالعہ نہیں کریں گے, دنیا کماتے رہیں گے, تو جو زنگ جو ہے وہ پھر لگتا رہتا ہے. ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس میں سوراخ ہو جاتا ہے. لوہے میں بھی, لوہے میں اگر زنگ لگ جائے, اگر آپ اسے صاف نہ کریں, پانی پڑ گیا لوہے پر, آپ نے صاف نہیں کیا, وہ ایک دن وہ زنگ لگے گا اور لگتے وہ لوہے کو کھا جائے گا. لکڑی میں گن لگتا ہے, کیوں لگتا ہے کہ آپ نے اس کو دھیان نہیں دیا لکڑی کا, وہ لکڑی میں گن کو کر کے کھا جاتی ہے لکڑی. تو اس طرح سے آپ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں. اجتماع اس لیے ہوتے ہیں کہ اصل ہے ہمارے لیے. اجتماع کرتے ہیں اپنے لوگوں کو دیکھنے کے لیے, اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے, سال بھر کے اندر جو جمود تاری ہوتا ہے اس کو توڑنے کے لیے. جلسہ وہاں اس لیے کرتے ہیں ہر دن حال میں, تاکہ دوسرے فرقے والوں کو معلوم ہو جائے کہ جماعت مسلمین کا جلسہ ہو رہا ہے, تاکہ ان کے کچھ لوگ آتے ہی ہیں, آ کے سن کے جاتے ہیں, اور گورنمنٹ کے لوگ بھی آتے ہیں, وہ بھی ٹیپ کر کے لے کے جاتے ہیں ہماری تقریریں. اور آج تک الحمدللہ کوئی پکڑ والی بات ہم نے کہیں نہیں ہے, اور نہ ہمارے پاس ایسی کوئی بات ہے پکڑ والی. حکمت سے تبلیغ کرتے ہیں نا, حکمت سے تبلیغ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بات تو صحیح ہے ان کی, وہ الگ بات ہے کہ کوئی مانتا نہیں ہے. ایسے بھی لوگ بھی ہیں جو آپ لے کر آتے ہیں ان کو جلسے کے اندر, جب فارغ ہوتے تو کہتے ہیں بات تو صحیح کی تمہارے مولوی صاحب نے, مگر ہمیں غلط کیوں کہتا ہے, وہ ہمیں غلط مت کہو. بات تو یہ آگے آ کے اس کو پریشان کرتی ہے نا, اگر یہ صحیح ہے تو ہم غلط ہو گئے. پھر کہنا انہوں نے ہمیں کافر کہہ دیا, یہ مشرک کہہ دیا. تو بتاؤ, سمجھاتا ہو جو ساتھ لاتا ہے کہ کہاں کہا, بتاؤ آپ بتاؤ کون سا ایسا لفظ بولا انہوں نے. کہ نہیں بولا نہیں ہے, مطلب تو وہی ہے نا, مطلب تم نکال رہے ہو, ان کا مطلب تم نکال رہے ہو, اور جو تم نے مطلب نکالا ہے آئے سے مطلب نکلتا ہے. لیکن ہم حکمتاً یہ بات نہیں کہتے تبلیغ کی غرض سے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے, آپ خود سمجھے اس بات کو,
قرآن مجید تمہارے پاس موجود ہے، جو آیتیں پڑھی ہیں آپ بھی جا کے دیکھیے کہ آپ کے علماء نے کیا ترجمہ کیا ان کا. ایسا نہیں کہ مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کو ایسا کرے جو خاص ہے، ہم نے کیا ہو کسی اور نے نہیں کیا ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. جو قانون ہے قواعد کا، اس کے لحاظ سے ترجمہ ویسے ہی کیا ہے جیسے کہ ترجمہ دوسرے لوگ کرتے آئے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ ترجمہ کرنے کا انداز الگ ہے. ایسا ترجمہ جو آدمی کے سمجھ میں آ جائے وہ مسعود احمد صاحب کا ہے. صحیح بخاری کے ترجمے بہت لوگوں نے کیے، مگر صحیح بخاری کے ترجمہ جو انہوں نے کیا مرزا حیدر دہلوی نے، ایسے کسی نے بھی نہیں کیا. حال سب سے پہلا ترجمہ وہی ہے. سب سے پہلا ترجمہ کس کا ہوا؟ صحیح بخاری کا. کس نے کیا؟ مرزا حیدر دہلوی نے. اب وہ ترجمہ اتنا بامحور ہے، سلیس ہے، اور وہ ملتا بھی نہیں ہے بازار کے اندر. دیکھیے آپ، امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا ذہن ترجمہ کرنے میں تقریباً موافقت رکھتا تھا. جو ترجمہ وہ کرتے تھے آسان ترجمہ، تو انشاءاللہ وہ آدمی کے سمجھ میں آتا ہے. توحید المسلمین، جو توحید کے اوپر جو آیتیں ہیں وہ ایسی آیتیں کہ پڑھ کے آدمی نیند آنے لگتی ہے. لیکن انہوں نے ترجمہ ایسے جوڑا، ترجمہ ایسا سلیس کیا، ایک آیت دوسری آیت اس طرح پیرودی ہے کہ آپ کو کہیں بھی مشکل پیش نہیں آئے گی پڑھنے میں. اور آپ اس طرح پڑھ جائیں گے جیسے کہ لڑی پروئی ہوئی ہے آیتوں کی، اور آپ اس سے مطلب بھی نکال لیں گے. ہاں اس کا یہ مطلب ہے. اگر یہ سرخی لگائی ہوئی ہے اوپر، اس کے باوجود بھی آپ جب خود پڑھیں گے خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں ان آیات میں یہ بالکل نکلتا ہے. اس طریقے سے جماعت المسلمین کتب جو ہیں وہ اپنے نظیر آپ ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیے. خاموش مت بیٹھیے. زندگی ایک تاریخ ہے، کسی وقت بھی آدمی فوت ہو جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں کسی کا. تو کم سے کم اپنے آپ کو تبلیغ کے لیے تیار رکھے اور نافرمانی سے بچے. کم سے کم اپنے لوگوں کو روکے، جو جماعت مسلمین کے لوگ ہیں ان کو بھی سمجھائے بھائی یہ صحیح نہیں ہے. نہیں مانتا ہے آپ کی بات تو اس کو بولیں اچھا ٹھیک ہے پھر میں جو ناظم والا ہے ان سے کہتا ہوں، جو امیر صاحب ہے ان سے کہتا ہوں. اس طرح کہہ کے کوشش کریں کہ وہ جو کام غلط کر رہا ہے اس سے باز آ جائے. تو گویا کہ یہ بھی آپ نے ایک اچھا کام کر رہے ہیں.